بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات عظیم وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ 10 رمضان المبارک کو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ اول عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے۔ اسی حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ آپ کا کچھ مقام جاننے کی کوشش کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور شوہر گھر میں کردار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب آئیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ پر ویسے تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہم نے کچھ اختصار کے ساتھ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ عرب جو تھے یہ مال تجارت تیار کرتے اور اس کے بعد ان کے خدام یا ان کے ساتھ وہ لوگ جو تجارت پر جانا چاہتے وہ ان کے ساتھ باہر چلے جاتے اور منڈیوں میں اپنا مال تجارت جا کے فروخت کرتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ مالدار تھی، بہت زیادہ تاجرہ تھی، اللہ نے بہت وسعت دے رکھی تھی۔ ان کے غلام ہیں میسرہ، یہ ایک مرتبہ تجارت پر گئے اور لوگوں کا مال بھی تھا، تو میسرہ کا جو مال تجارت تھا اس کو بیچنے کے لیے میسرہ کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ حضور کی عمر شریف ابھی 25 سال مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جب تجارت کے لیے مال پہنچا، واپس آئے تو میسرہ نے نبی کریم علیہ السلام کے بڑے فضائل اور کمالات بیان کیے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اللہ نے بڑا نفع دیا، بڑا فائدہ ہوگا۔ بھائی فائدہ ہو بھی کیوں نہ، جس کے ساتھ امام الانبیاء ہو اس کو فائدہ کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ کے تاثرات سے متاثر ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی طرف خطبہ نکاح بھیجا، پیغام نکاح بھیجا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 25 سال تھی اور اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شریف 40 سال تھی۔ ایک تو اس بات سے یہ بھی نفی ہو رہی ہے کہ آج کل ہمیں عمر کا بڑا متعین کرنا پڑ جاتا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ جی لڑکی 5 سال بڑی ہے، جی ہم نکاح نہیں کریں گے، اور دعوی اللہ غلامی مصطفیٰ کا کرتے ہیں۔ حضور نے تو 15 سال حضور سے بڑی تھی حضرت خدیجہ، عمر میں عمر کے لحاظ سے، ظاہری عمر کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کوئی بات نہیں فرمائی تھی۔
اور دوسرا پہلو یہ ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیوہ تھی، تو حضور علیہ السلام نے ایسا بھی کوئی ارشاد نہیں فرمایا، لہذا عمر سے بڑی ہو یا بیوہ ہو، دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ یا دونوں صورتوں کے ساتھ نکاح کرنا میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی شادیوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں، 9 بھی ہے، 11 بھی ہے، 13 بھی ہے، جن میں سے ایک شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کماری کے ساتھ کی ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ۔ باقی جتنی حضور کی شادیاں ہوئی ہیں یا تو کسی متعلقہ کے ساتھ ہوئی ہے یا کسی بیوہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ اچھا، اب جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں آ گئی، اب ام المومنین کی اپنے شوہر پاک سے محبت دیکھیے، پیار دیکھیے۔ ہماری بھی بیویاں ہیں، تھوڑا تھوڑا مال بچا کے رکھتی ہیں، بڑی ان کو فکر لاحق ہوتی ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح پاک میں آئیں تو سارا کا سارا مال حضور کے قدموں میں پیش کر، اور سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ جتنا مال تھا تقریباً دوپہر کے وقت رکھا، شام تک سارا راہ خدا میں تقسیم کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ یہ ہوتی ہے اچھی عورت کی علامت۔ اچھا، اب تھوڑا سا آگے بڑھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ وحی کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی حضور فرماتے ہیں مجھے گھنٹی کی آواز آتی تھی، کبھی حضور کو زیادہ پسینہ مبارک آ جاتا تھا، کبھی حضور کو بہت زیادہ سردی لگتی تھی، مختلف صورتیں ہیں۔ اب جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو نبی کریم علیہ السلام بتقاضۂ بشریت گھبرا کر اپنے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر دو، مجھے چادر دو۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے بڑھ کے حضور کو چادر پیش کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر اہم ذمہ داری ڈال دی ہے، تو کیا بنے گا؟ اب سنیے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی حالات میں تھوڑا سا نشیب و فراز آ جائے تو اچھی بیوی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو گھبرانے نہیں دیتی، بلکہ اس کو تسلی دیتی ہے کہ میرے میاں صاحب، میرے شوہر محترم، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے جیسے حالات بدلے تو ہم نے دیکھا بیویوں کی زبانوں میں یہ جملہ آ جاتا ہے کہ میں نے تو آپ کے گھر میں آ کے کچھ دیکھا ہی نہیں، میری تو یہاں پہ یہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، پھر وہ جو نہیں بھی کیا ہوتا اس کی بھی لسٹ گر دی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اچھی عورت وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو تسلی سے تسلی دیتی چلی جائے، اور یہ حضرت خدیجہ کی سنت ہے، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ اچھا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ بیوی ہیں کہ جن کے بطن اطہر سے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اللہ رسول کی حکمت ہوتی ہے، بات میں باقی اور کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے حضور کی اولاد پاک نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کی ہی حضرت فاطمہ بیٹی ہیں، حضرت زینب بیٹی ہیں، حضرت ام کلثوم بیٹی ہیں، اور حضرت رقیہ بیٹی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 یا 3 شہزاد کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، 12 زیادہ اقوال 2 کے ہیں۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادگان میں خدیجہ کے وطن اطہر تھے. وہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان بچپن میں ہی تشریف لے گئے تھے. اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، وہ ختم نبوت کے موضوع میں ہم عرض کر چکے ہیں. اچھا، اب وہاں پہ زندگی بسر ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ بہت زیادہ مالدار تھی، بہت زیادہ امیر تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب آئیں تو ظاہری طور پہ فاقے کشیں ہیں، گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہے. یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے، ورنہ امام الانبیاء چاہتے تو کیا کچھ نازل نہ ہو. میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. پھر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ پاک کو مقام دے کے معاشرے کو بتایا. اس معاشرے میں مقام دے کے بتایا اس معاشرے میں بیوی کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا. اس معاشرے میں بیوی کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا اور بہت عجیب ترین چیز سمجھا جاتا تھا. ایک دن نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر کیوں نہیں چھوڑتے کہ جس کے ہونٹوں کے جو خوشی ہیں یا گوشی ہیں وہ بھی بڑھاپے کے منسوخ ہو چکے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی یہ چیز گرام گزری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرے. جب پورے لوگوں نے میرا انکار کیا تھا تو واحد خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا. خدیجہ نے مجھ پر سب سے پہلے ایمان لائی تھی عورتوں میں سے. یارو بیوی ہو تو ایسی ہو تو پھر شوہر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو. اچھا، جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال باکمال کا وقت آتا ہے تو آپ اپنی پیاری بیٹی مخدومہ کائنات جنت کی عورتوں کی سردار نبی کی سردار بیٹی حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے بابا جان کی بارگاہ میں بھیجتی، یعنی اپنے شوہر پاک کی بارگاہ میں جا کے اپنے ابا جان سے عرض کیجیے کہ میری اماں کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے ساری عمر کچھ نہیں مانگا، لیکن اب میرا وصال ہونے والا ہے، مجھے چادر دے دو. میری خواہش یہ ہے. بندے کو سب سے زیادہ بیوی جانتی ہوتی ہے، بیوی سے زیادہ بندے کو کوئی جانتا نہیں ہوتا. لیکن سنیے ام المومنین کیا پیغام دے رہی ہے. ام المومنین کہتی ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جو آپ کی چادر مبارک ہے اس میں ہی مجھے کفن دیا جائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تم نے چادر کیوں منگوائی تھی؟ عرض کی حضور میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی چادر مبارک میں مجھے کفن دیا جائے. اب سنیے بیویوں کو اگنور کرنے والوں اور گھر کی لونڈیاں سمجھنے والوں، گھر کی نوکرانی سمجھنے والوں، ایک عجیب نظر سے دیکھنے والوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں اگر تھوڑا سا کوئی معاشرے میں بیوی کا احترام کرے یہ تو اپنی بیوی سے ڈرتا بہت ہے، وہ مشہور ہے زیادہ نہیں، ارائی بہت زیادہ ڈرتے ہیں. نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، خلاف شرع بات ہے. ایسی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. بات جہل قسم کے لوگ کہتے ہیں یہ رانوری ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. میں یہ اور ریکارڈڈ کہہ رہا ہوں، بات جا رہی ہے، یہ بالکل خلاف شرع بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے دیکھیں، حضور کی سیرت سے دیکھیں. ہم نے حضور کی غلامی کا دعویٰ کیا، کسی اور کی غلامی کا دعویٰ ہم نے نہیں کیا. اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی کلمات عطا فرمائے، فرمایا خدیجہ یہ تو نے محمد کی چادر مانگی ہے. لو اردت کی جلدی لآتیتک، اگر تو آج محمد کی جلد مانگتی تو میں تجھے جلد اتار کے دے دیتا. یہ کیا ہم نے تماشا بنا رکھا. اگر کوئی بیوی کے ہاتھ ساتھ ہاتھ بٹا دے کاموں میں تو ہم اس کو جناب چھوڑتے ہی نہیں ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، حضور گھر میں آٹا بھی گوندھا کیا کرتے تھے، حضور اپنا جوتا مبارک بھی خود کاٹ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو قباد لگا لیا کرتے تھے، حضور گھر میں جھاڑو دے دیا کرتے تھے. تو یہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ آج تو میری جلد بھی مانگتی تو میں تجھے جلد اتار کے دے دیتی ہوں۔ یہ ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام، اور حضور کا اپنے گھر پاک میں رویہ کیا ہے۔ ویسے تو بڑی باتیں کی جا سکتی، انشاءاللہ کبھی اس موقع پہ جمعہ پڑھانے کا موقع ملا تو پڑھاؤں گا، کیونکہ رمضان مبارک میں میں نے یہ موضوع ترتیب نہیں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا بتقاضۂ بشریت بیمار پڑ گئے، کوئی تکلیف ہو گئی، تو گھر والوں نے ایک دوائی تیار کی، تمام لوگوں نے مل کے، تو دوائی ذرا کڑوی تھی، حدیث پاک ہے، دوائی ذرا کڑوی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کی گئی تو حضور نے میں نہیں لیتا، بہرحال جیسے کیسے انہوں نے حضور کو دوائی پیش کر دی۔ اب حضور کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوائی کس نے دی تھی؟ اب سب نے کہا کہ چلو حضور کی طبیعت ٹھیک ہوگی، میں بھی ذرا اپنا اعزاز لے لوں۔ سب نے پڑھ کے کہا کہ حضور میں نے پیش کی تھی، میں نے پیش کی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی تیار فرمائی، وہی کڑوی دوائی۔ حضور نے فرمایا اب تم سب لیٹو، میں تمہیں اب دوائی دیتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا گھر میں ایک رویہ ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں جب جائیں تو آپ کے بچے دیکھ کے آپ کو خوش ہو جائے، آپ کی بیوی دیکھ کے اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے، نہ یہ کہ جناب جب گھر جائیں میاں صاحب بیوی کے پتہ نہیں اب یہ اللہ کے لیے کب جان چھوڑے، یہ کب باہر اپنے دوستوں کے لیے روانہ ہوگا، تو بچوں کو بھی چین آئے گا اور مجھے بھی چین آئے گا۔ تو اس طرح کا رویہ بالکل گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا رویہ بالکل گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔